صحابی رسول ہیں حضرت سیدنا ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث پاک روایت ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صاحب لولاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ شخص جو سب سے آخر میں جنت میں جائے گا وہ پل صراط پر پیٹ کے بل گھسٹ رہا ہوگا۔ پل صراط جو بال سے زیادہ باریک اور تلوار سے زیادہ تیز ہوگا، حضور فرما رہے ہیں کہ وہ اس پر جب چلے گا نا پل صراط پر تو پیٹ کے بل گھسٹ کر چل رہا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ حضور نے ارشاد فرمایا جیسے والد اپنے بیٹے کو مارتا ہے نا تو بیٹا چھٹکارا پا کر بھاگنے کی کوشش کرتا ہے کہ میں کسی طرح باپ سے بچ جاؤں، تو فرمایا گیا اسی طرح اس شخص کی بھی وہی حالت ہوگی، وہ بھی بھاگ رہا ہوگا، لیکن اب پچھتائے کیا ہوت جب چڑیا چھپ گئی کھیت۔ اب تو کوئی بھاگنے کا راستہ ہی نہیں ہے، اب یہاں پر دو نمبری چل ہی نہیں سکتی۔ اللہ اکبر۔ تو فرمایا کہ اس کے اعمال اس لائق نہ ہوں گے کہ وہ اسے پل صراط پار کروا دے، اس کے پاس ایسے نیک اعمال نہیں ہوں گے کہ وہ اس کے پل صراط کو کراس کروا سکے، پار کروا سکے۔ اس وقت وہ پریشان ہوگا کہ میں کس طرح پل صراط کراس کروں، میرے پاس تو کوئی نیک اعمال بھی نہیں۔ تو آتا ہے وہ گناہگار جہنم کی پشت پر رکھے اندھیرے میں ڈوبے ہوئے، تلوار سے تیز اور بال سے باریک پل صراط پر گھسیٹتے ہوئے اپنے رب کریم کو پکارے گا، کیونکہ اس وقت وہی ذات ہے جو سننے والی ذات ہوگی۔ آج کوئی ایم این اے، ایم پی اے، کوئی چودھری کام نہیں آئے گا، آج صرف ایک ہی ذات کام آئے گی جس کو پکار کر وہ بلا سکتا ہے، اور وہ رب کریم وحدہ لا شریک ہے جو اس کی پکار کو سنے گی۔ وہ عرض کرے گا اللہ کی بارگاہ میں، یا ربی بلغ بی الجنت ونجنی من النار۔ اللہ عز و جل کی بارگاہ میں وہ عرض کرے گا اے رب کریم مجھے جنت میں پہنچا، اے میرے رحمان، اے میرے رحیم، سب سے زیادہ بڑھ کر پیار کرنے والے، مجھے جہنم سے نجات عطا فرما دے، مجھے جہنم سے بچا لے۔ کہ وہ یہی صدائیں لگا رہا ہوگا اور عرض کرے گا مولا مجھے جنت میں پہنچا دے۔ اللہ پاک فرمائے گا میرے بندے اگر میں تجھے جہنم سے نجات بخشوں اور جنت عطا کر دوں تو کیا تو اپنے گناہوں اور خطاؤں کا اقرار کر لے گا؟ عرض کرے گا ہاں اے میرے رب کریم، تیری عزت و جلال کی قسم، اگر مجھے جہنم سے نجات مل جائے تو میں ضرور اپنے گناہوں کا اقرار کر لوں گا۔ اللہ اکبر۔ اسے پل صراط پر آسانی سے گزار دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دے گا اے فرشتوں میرے اس بندے کو پل صراط سے گزار دو، کیونکہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں اپنے گناہوں کا اقرار کر لوں گا۔ اللہ اکبر۔ جب وہ اس کو پل صراط سے گزار دیا جائے گا تو اب وہ بندہ سوچے گا اگر میں نے اپنے گناہوں کا اقرار کر لیا تو مجھے تو جہنم میں ڈال دیا جائے گا، مجھے تو جہنم میں جھونک دیا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ ابھی وہ یہی سوچ رہا ہوگا تو اللہ عز و جل ارشاد فرمائے گا اے بندے اپنے گناہوں کا اقرار کر، میں تجھے بخش دوں گا، تجھے جنت عطا فرما دوں گا۔ اپنے گناہوں کا صرف اقرار کر لے۔ اللہ اکبر۔ لیکن اس بندے پر وہ جہنم کا خوف، وہ غضبناک منظر دیکھ کر اس کا دل اندر سے ٹوٹ رہا ہوگا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ میں نے اگر اقرار کر لیا تو مجھے تو جہنم میں ڈال دیا جائے گا، لیکن رب تو فرما رہا ہے میرے بندے تو گناہوں کا اقرار تو کر، اپنی خطاؤں کا اقرار تو کر، مان تو لے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے میں تجھے جنت میں داخل فرما دوں گا۔ بندہ کہے گا نہیں مولا تیری عزت جلال کی قسم میں نے تو کبھی کوئی گناہ کیا ہی نہیں۔ وہ یہ کہے گا، وہ آگے سے کہے گا نہ مجھ سے کوئی خطا ہوئی ہے۔ اللہ پاک فرمائے گا بندے
میرے پاس تیرے خلاف گواہ موجود ہے، وہ گواہ میرے پاس موجود ہے، وہ گواہی دے دیں گے۔ بندہ گھبرا کر ادھر ادھر دیکھے گا، کہاں ہے، کدھر ہے جو میرے خلاف گواہی دیں گے؟ اللہ اکبر، اس کو کوئی نظر نہیں آئے گا۔ عرض کرے گا اے اللہ گواہ کہاں ہے؟ اللہ پاک کے حکم سے اس کی جلد بولے گی، اس کے اعضاء بولیں گے، اس کے پارٹس بولیں گے، اس کے خلاف گواہی دیں گے۔ اللہ اکبر، اور اس کے تمام صغیرہ گناہ، چھوٹے گناہ بیان کر دیں گے۔ وہ سمجھ رہا تھا کہ یہاں پر بھی 2 نمبری چل جائے گی، یہ کوئی عام عدالت نہیں ہے بلکہ رب قہار کی عدالت ہے، یہاں پر عدل ہی ہوتا ہے اور انصاف ہی ہوتا ہے، یہاں پر ناانصافی نہیں چلتی۔ اللہ اکبر، اب وہ اسی کشمکش میں تھا، اس کے سارے گناہ بیان کر دیے۔ اب اسے معلوم ہوگا کہ چھٹکارے کی کوئی صورت نہیں ہے، اب تو پکڑ میں آ گئے۔ چنانچہ وہ اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہوئے عرض کرے گا مولا تیری عزت و جلال کی قسم میں نے کبیرہ گناہ بھی کیے ہیں۔ اب وہ کبیرہ گناہ، بڑے بڑے گناہ بھی مان جائے گا، پہلے چھوٹے گناہ نہیں مان رہا تھا، اب بڑے بڑے گناہ بھی مانے گا۔ اللہ پاک فرمائے گا میں جانتا ہوں تو سب گناہوں کا اقرار کر، میں تجھے بخش دوں گا، تجھے جنت عطا فرما دوں گا، بس بندہ اپنے تمام گناہوں کا اقرار کر لے گا، تب اسے اللہ عز و جل جنت میں داخل فرما دے گا۔ سبحان اللہ۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے پھر ارشاد فرمایا کہ یہ سب سے کم رتبہ جنتی ہوگا، سب سے کم رتبہ جنتی ہوگا، یعنی سب سے آخر میں جنت میں جانے والا یہ شخص ہوگا۔ اللہ اکبر، گناہ گار ہوں میں، لائق جہنم ہوں، کرم سے بخش دے مجھ کو، نہ دے سزا یا رب، برائیوں پہ پشیماں ہوں رحم فرما دے، ہے تیرے قہر پہ حاوی تیری عطا یا رب۔ یا اللہ تیرے غضب پر تیری رحمت غالب ہے، کیونکہ تو نے جب سے سنا دیا ہے سبقت رحمتی علی غضبی، یا اللہ تیری رحمت سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں، اگر تو چاہے تو ہمارے سارے گناہ مٹ سکتے ہیں اور ہمیں جنت میں داخلہ مل سکتا ہے۔ اے کاش ہم بھی پیارے اسلامی بھائیوں اپنی آخرت کی فکر کریں کہ دیکھیں آخرت میں ہمیں موقع نہیں ملنا، ادھر ہیلے بہانے 2 نمبریاں سب کچھ چل جائیں گی، لیکن آخرت میں کچھ نہیں چلے گا۔ آخرت میں سب نے اپنا اپنا حساب دینا ہے، سب نے پکڑے جانا ہے، جس نے جو کچھ کیا ہوگا وہ سب کچھ سامنے آ جائے گا۔ اللہ اکبر۔